ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی سحری ٹرانسمیشن میں، جو کہ آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ذیشان پہلی ٹرانسمیشن کے بعد ہی ہماری بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے، بہت پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے ساتھ رہے گا، اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے غیبت کے نقصانات، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ غیبت کو تشبیہ دی گئی ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر ہم تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بات سوچنے میں ہی کتنی مکروہ لگتی ہے، نہ کہ ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کرو تو بھی اس کو تکلیف ہو، غیبت ہے، یعنی غیبت کہلائے گی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو وہ بہتان کہلائے گی، یعنی کہ دونوں صورتوں میں گناہ کا باعث بنے گی۔ تو ایسی عادت سے ہی میرا خیال ہے کہ بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کچھ قبروں کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا کہ ان پر اس وقت عذاب نازل ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ غیبت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بالکل جی، اسی کے ساتھ ساتھ میں قاری عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ان سے پہلے میں عروبہ، سعد اور عثمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ تینوں بچے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، سیلوٹ ہے بھائی آپ لوگوں کو۔ اور اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ تو قاری عبید اللہ صاحب السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جی یہاں پر ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ زندگی میں جو چیز انسان بناتا ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے، تو قاری عبید اللہ صاحب اس چیز کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ ہم جب تک آپ کو ایک چیز اور جب تک ہم آپ کی طرف آتے ہیں بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نعت خوانی جب شروع کی تھی تو اس وقت کافی ایک چرچے ہوتے تھے نا کہ یہ بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا، یا تلفظ کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو کہ آپ تھوڑا سا بھول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کی جاتی تھی۔ ماشاء اللہ تو بہت سی جگہوں پر ہمارا جو کہنے حوصلہ تھا وہ بن نہیں پاتا تھا، تو ہمارا گلا بھی خراب ہو جاتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہماری تربیت کری، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور میں آج ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، تو میرے لیے بھی یہ فرض کہ اس کو میں لوں گا کہ الحمدللہ کہ جانشین سہروردی یہاں تشریف رکھ۔ بالکل جی، اور یہ تو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے نا، ان سے تو بات کروں گا میں، کیونکہ یہ تو انسٹیٹیوٹ کے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں تو انسٹیٹیوٹ موجود ہے، ہم تو درسگاہ جاتے ہیں کہ تو گھر میں درسگاہ موجود ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم پہلے نعت کی طرف چلیں گے، واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دور کوئی جائے اس سے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اس سے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اس سے آپ کیا کہیں گے، جس سے خود خدا جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو قمر کو توڑتا ہو
یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطا جو خطا کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ سے وہی چیز کہ غیبت کرتے ہوئے یہ بھی بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ غیبت کرو گے تو زبان میں چھالے پڑ جائیں گے، یا اب یہ تربیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے جب سے ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا، جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں پہ تو اس کو بہت محدود انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے اب کیا ماں باپ کو تربیت کرنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پالن ہار جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے، درسگاہ آپ کے گھر ہوتا ہے، نہ ہی مسجد، نہ ہی مدرسہ، نہ ہی اسکول ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے ایسی ماں اور بہنوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے تعلیم و تربیت کریں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو غیبت جو ہے نا، پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ذکر اخاک ما یکرہ، کہ جب وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اس بندے کو بری لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت. اور قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بہت سارا گمانوں سے بچاؤ، اور ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بعض بھائی کی غیبت نہ کرے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، پیٹھ پیچھے ایسی باتیں نہ کرے کہ جو اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو بری لگیں. اچھا، احادیث رسول کے اندر رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور مل غیبت، غیبت کیا ہے؟ مسلم شریف کے حدیث پاک حدیث نمبر ہے 2599. میرے نبی نے فرمایا غیبت کے بارے میں کہ غیبت یہ ہوتی ہے کہ تم پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرو کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو ناپسند گزرے، اس کو ناگوار گزرے. تو یہاں ایمان والوں کی تربیت کی گئی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11 کے اندر باقاعدہ اس معاشرے کی تربیت کی گئی ہے. یہ تو پورے معاشرے کی تربیت ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی جو برائی ہے نا، غیبت نیکیوں کو تباہ کرتی ہے، غیبت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، غیبت انسان کو بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے. کبھی بھی آپ ذرا دیکھیں، ریسرچ کر کے دیکھیں کہ غیبت کرنے والے بندے کی کوئی بندہ بھی عزت نہیں کرتا ہوگا. غیبت کرنے والا جل کے مر جاتا ہے، وہ تو اپنی موت خود مرے گا نا بیچارہ. آپ کو اب بیٹھے ہوئے خوبصورت، کیونکہ غیبت، اچھا ایک چیز ہوتی ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک. جیسے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ جب بات کریں تو مفتی صاحب کے پاس کتنا نالج ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نالج عطا کرے. جی جی، وہ ایک دعا میں آ جاتا ہے نا. لیکن اگر میں یہ بات کرتا ہوں مفتی صاحب کے پاس اتنا نالج ہے، کوئی طریقہ ہو میں ان کو ڈاؤن کر کے آگے جاؤں، تو مفتی صاحب کے اعمال بڑھا دیے، اپنے اعمال ہی خراب کر دیے. بالکل، اعمال تو برباد ہونے ہی ہونے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے خلاف چیلنج کرنا. بالکل، جب جس کو اللہ نے عزت دی ہے، عزت کو تسلیم کرنا چاہیے. تو والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا بڑوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اول درسگاہ تو ماں کی گود ہے، والد کی ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی محافلات سجائیں، ان کو بٹھائیں، ان کو آگاہ کریں کہ اسلام نے اس چیز کو کتنا ناپسند کیا ہے اور غیبت کیا ہوتی ہے. بچہ جب ماں باپ کے سامنے کسی کی بات کرتا ہے نا، تو ماں باپ کو چاہیے فوراً اس کو کہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے. غیبت جو ہے کسی کے پیٹھ پہ برائی کرنا، کسی کے حسد کرنا. تو ماں باپ کا کام یہ بنتا ہے کہ فی الفور اس کو ٹوکے
اور اس کو بتائے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کریں, اس طرح نہیں اس طرح کریں. یہ بات تو ہو گئی یہ تربیت کی. تربیت کا فقدان جہاں نظر آئے گا وہاں پر اس طرح اور اس طرح کی دیگر برائیاں اور دیگر مغلظات چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن تربیت جب پائی جائے گی تو آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کا یہ جو گلشن ہے جب یہ آباد ہوگا, جب یہ پروان چڑھے گا, جب یہ عروج و ترقی کی منازل طے کرے گا تو ایک اچھا رزلٹ, اچھا نتیجہ موصول ہوگا آپ کو. اگر آپ تربیت چھوڑ دیں گے تو نتیجہ آپ کو بڑے غلط انداز میں موصول ہوگا. پھر والدین پریشان نظر آتے ہیں, کہتے ہیں جی اولاد عزت نہیں کرتی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ہی نہیں پوری کی نا. بالکل یہی چیز ہے, ذمہ داری تربیت کی ہے. اور زاہد صاحب, مفتی محمد زاہد صاحب, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اللہ کو بلیم کرنا, کہتے ہیں نصیب کو بلیم کرنا بھی غلط ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کی اپنی غلطی ہے. بہت اچھا آپ نے کہا. اسی کے ساتھ ہم بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. عبید اللہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جو آپ موجود ہیں ماشاءاللہ, آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ خوشبو بھی کھیرتے ہیں جب بات کرتے ہیں. تو میں جب واپس آؤں گا تو میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں انٹرپٹ کروں. تو اس لیے میں بریک کی طرف جاؤں گا اور پھر بریک سے واپس آنے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ آپ کی درسگاہ میں آپ کو کیسے سکھایا گیا, یا آپ کو ایک لاشعور میں بات تھی کہ میرے بابا جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ہستی ہیں تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جانیں گے ایک بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن میں نور سحر جو RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور ذیشان, غیبت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں, اور آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور اس کے فوراً بعد میں بڑھنا چاہوں گی جناب سید زین العابدین سہروردی کی جانب کے جو کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور ویٹ بھی کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, آپ کی جو تربیت کا ٹائم تھا وہ کیسا گزرا اپنے والد کے ساتھ. والد صاحب کے ساتھ میرا سب سے بڑا ایشو یہ رہا کہ ٹائم مجھے بہت کم ملا, بیکاز ان کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا محفلات کے چکر میں. پھر جب میری ایج ہوئی تو میں باہر پڑھنے چلا گیا کینیڈا, تو ہم اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر پائے ایک دوسرے کے ساتھ. بٹ یہ ایک فائدہ تھا کہ جب وہ کینیڈا آتے تھے تو میرے پاس رکتے تھے. اچھا. تو میرا جو ان کے ساتھ جو بانڈ جو بیسکلی بنا ہے وہ انہی 2-2.5 مہینے میں جب وہ آتے تھے 1 سال کے اندر, تو اس میں بنا ہے. اور مجھے نعت خوانی کا پھر جو شوق جو میرے اندر جاگا وہ اس کے بعد ہی جاگا. بھائی نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے یا نہیں جب آپ کے ابا یہ ہستی ہیں. تو انفارچونیٹلی اگر آپ اچھا کرو تو ہوتا ہے کہ ہاں فصیح الدین سہروردی کا بیٹا ہے تو اچھی نعت ہی پڑھے گا. جی. اگر آپ بری نعت پڑھو تو پھر ہوتا ہے کہ فصیح الدین سہروردی کا بیٹا اس نے یہ نعت پڑھی ہے. تو یہ ایک پریشر جو ہے نا یہ. لیکن میں ایک بات بولوں گا کہ جتنا بڑا نعت خوانی میں نام ہے آپ کے والد محترم کا, اتنے بہترین والد اور اتنی بہترین تربیت کر کے, کیونکہ کینیڈا جانے کے بعد تو بچے اپنے آپ سے ہی باہر ہو جاتے ہیں. مطلب تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا یا کراچی سے باہر جائیں تو لوگوں کے سوری ٹو سیز, اگر آپ کو بھی برا لگے, وتھ سوری کہ گردن میں سریا آ جاتا ہے, بات نہیں کرتے, جبڑا ٹیڑھا کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوبصورت انداز میں آپ بات کر رہے ہیں, اور واقعی میں ہم نے ڈیلے کیوں کیا میں بتا دوں آن ایئر فائزہ, ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ اسپینڈ ٹائم کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ یہاں پر موجود رہیں. آپ کے والد محترم تک میری ابھی تک رسائی ہوئی نہیں, انشاءاللہ ملوں گا ضرور. لیکن وہ کہ آپ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں نا آپ ان کا عکس ہیں, تو عکس یہاں موجود ہے تو کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے بھی ملیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے نعت خوانی شروع کی تو غلطیوں پہ ڈانٹ پڑتی تھی, بابا پیار سے بتاتے تھے, یا کہتے تھے کہ اسٹرکٹلی کہ میرا جو ہے نا نام خراب نہیں کرنا؟ نہیں. میرے والد صاحب نے بھی جب 5 سال کی عمر تھی تو نعت خوانی کا آغاز کیا. میں نے بھی 5 سال کی عمر میں نعت خوانی کا آغاز کیا. لیکن وہ شوقیہ میں پڑھتا تھا, تلفظ میرا کینیڈا جا کے اوبیسلی میں انڈین پنجابی کے ساتھ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا, تو میرا کاف جو اور کاف وہ کافی خراب ہو گیا تھا. تو اس پہ مجھے تھوڑا سا انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا کاف جو ہے اس کو صحیح کرو, گاڑا کرو.
لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کسی بھی چیز پہ یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھار وہ سروں پہ مجھے کہتے تھے کہ تم مجھے کاپی کرنے کے چکر میں تم بہت اونچا چلا جاتے ہو. اب اونچا جانا کوئی خاص بات نہیں ہے, سر میں رہنا خاص بات ہے. لیکن یہ جو ڈانٹ ہوتی ہے نا ذیشانی, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈانٹ ہے نا یہ بہت قیمتی ہوتی ہے, بالکل بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. کیونکہ میں خود نعت خواں ہوں اور میرے والد بھی سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ نعت خوانی کی سے تعلق تھا ان کا, صداکار تھے, ووکلسٹ تھے. تو جب وہ مجھ سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہوتا تھا کہ بیٹا اس کو ایسے کریں, ایسے نہیں, ایسے کریں, ایسے. میں کبھی کبھی مجھے تھوڑا ڈسکریجمنٹ بھی ہوتی تھی کہ میں کیا کبھی بھی اچھا نہیں پڑھتی. لیکن جب میں تھوڑا میچور ہوئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے میرے لیے, یہ تو مگر کسی مدرسے میں جائے بغیر اور آپ کی تربیت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ پالش ہو کر نکلتے ہیں, اچھا میرا بھی جب آغاز ہوا, کیونکہ میں نعت خواں تو نہیں ہے, جب میں ہوسٹنگ شروع کی, ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے, تو 2 سال ایک ورڈ یوز ہوتا تھا کہ ذیشان آ گیا اب تو بھنڈ ہوگا. اچھا میں اندر گھستا تھا تو بھنڈ شروع ہو جاتے, بھنڈ مارے گا یہ. لیکن الحمدللہ اب وہ 10 سال ہو گئے ٹرانسمیشن وہاں سے افطار کی کرتے ہوئے, اور وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ذیشان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جب سنتے ہیں ٹیچرز کی تو آپ کے لیے ایک تو تعظیم ہوتی ہے اور پھر آپ کا نام بھی بلند ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ اشعار ہو جائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چاشنی کو فیل کر سکیں جو کہ ہم یہاں لائیو کریں گے بیٹھ کر. اور آپ کو بھی اسی لیے میٹرو چینل کے تھرو آر کے ایس پروڈکشن اور راؤ کرامت بھائی نے کہا کہ آپ بھی اس چیز سے دور نہ رہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ وہ شہید و جان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق نوا وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے کا رہے
کہاں ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور زین بھائی میں یہ کہوں گا کہ جس وقت آپ پڑھ رہے تھے تو اس وقت دل یہ کر رہا تھا کہ کمفرٹس ختم کر کے نا ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں چیزوں سے, نیچے بیٹھ کر سنیں آپ کی نعت کو. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عاجزی جو ہے وہ ہر ایک کو نصیب کرے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت, کیونکہ آپ کو ایک اور جگہ بھی جانا ہے, میں آن ایئر اناؤنس بھی کر دوں کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لے کر آئے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں, آپ آ گئے, دیکھیں ہم نے تو بلایا, آپ آ گئے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ایک چیز کہ مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے آپ جب آئیں گے تو میری فرمائش ہوگی آپ سے. جی بس بھائی, اب آپ کی طرف ہم آئیں گے اور آپ بھی جو ہے وہ کون سا کلام ہمیں سنائیں گے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بسم اللہ. استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کے دادا اور ہمارے دادا مرشد مجدد نار حضرت علامہ سید محمد یاد الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شہر